الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحجر مکی دور کی سورہ ہے۔ اس سورہ میں مکی سورتوں کے اسلوب کے مطابق بنیادی عقیدے پر زور دیا گیا ہے، توحید، رسالت، آخرت۔ اس کے ساتھ قرآن مجید کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عالی، شبہات کے جوابات بھی ہیں، اور نظام کائنات کا ایک اصول بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ جن و انس کی تخلیق کے بارے میں اللہ نے ایک حقیقت بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ہے الف لام را، یہ کتاب کی اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں۔ کسی وقت آرزو کریں گے یہ کافر، کیا اچھا ہوتا کہ مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہو گئے ہوتے۔ تو وہ وقت آئے گا کہ کسی وقت یہ آرزو کریں گے، پچھتائیں گے کہ ہم مسلمان کیوں نہیں ہو گئے۔ یہ کون سا وقت ہے؟ ایک دور تو اہل اسلام کا وہ تھا کہ جب ظلم و ستم ہو رہا تھا، لیکن پھر غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک اسلامی فتوحات ہوئیں، تو ہر فتح کے موقع پر مسلمانوں کو جب عزت نصیب ہوتی تھی تو کافر پچھتاتے تھے کہ کاش ہم بھی شریک ہوتے تو اللہ کی طرف سے جو غنائم مل رہے ہیں آج وہ ہمیں بھی حاصل ہوتے۔ یہ تو دنیاوی زندگی میں ہے۔ موت کے وقت جب فرشتے آ جاتے ہیں اور عالم غیب کی حقیقتیں انسان کے سامنے کھل جاتی ہیں تو اس وقت بھی پچھتائیں گے کہ ہم نے کاش اسلام قبول کر لیا ہوتا۔ اور ایک وہ منظر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، طبرانی کی روایت میں ہے۔ فرمایا کہ جہنم میں کافر اور مشرک داخل ہوں گے اور میری امت کے گناہگار بھی جہنم میں جائیں گے۔ اگرچہ کافروں کا دوزخ اور ہے، گناہگاروں کا دوزخ اور ہے، لیکن جائیں گے۔ ایک مدت گزر جائے گی تو کافر طعنہ دیں گے موحدوں کو، ہیں وہ موحد لیکن گناہگار ہیں، تو انہیں طعنہ دیں گے کہ تمہاری توحید نے تمہیں کیا فائدہ پہنچایا، تمہارا ایمان تمہارے کیا کام آیا، آج ہم تو جہنم میں ہیں، تم بھی ساتھ جہنم میں ہو۔ بس اللہ جل شانہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہوگا کہ میرے ماننے والوں کو یوں طعنہ دیا جائے۔ اللہ فرمائے گا کہ جتنے موحدین ہیں، جتنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ان سب کو جہنم سے نکالو اور جنت میں داخل کر دو۔ وہ آخری موقع ہوگا جب کافر پچھتائیں گے، کاش ہم نے بھی دنیا میں ایمان قبول کر لیا ہوتا تو آج جہنم میں سڑ نہ رہے ہوتے۔ فرمایا کہ انہیں چھوڑ دیجئے، کھا لیں، برت لیں، کچھ مزے اٹھا لیں، ان کی امیدوں نے انہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ امیدیں ان کی بڑی لمبی چوڑی ہیں، عن قریب یہ جان لیں گے۔ ہم نے جو بھی بستی ہلاک کی اس کا ایک وقت مقرر تھا، اور کوئی امت اپنے وقت مقرر سے گزر نہیں سکتی، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی اور نہ ہی اس سے پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ یعنی اللہ نے جس کے لیے جو وقت لکھ دیا، امت، وہ قوم اور وہ بستیاں وہ اپنے وقت پر تباہ ہوتی رہی ہیں۔ کہتے ہیں اے وہ شخص، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے وہ شخص کہ جس پر یہ نصیحت نازل کی جا رہی ہے، تم تو مجنون ہو، معاذ اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تم تو مجنون ہو، ہم کچھ آپ سے چاہتے ہیں، آپ کچھ بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ کمپرومائز کر لیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، لا الہ الا اللہ۔ تو کیا یہ الذکر آپ کو یہی کچھ سکھا رہا ہے، یہ قرآن آپ کو یہی کچھ سکھا رہا ہے؟
یہ تو لگتا ہے کہ آپ کو احساس نہیں ہے کہ دنیا میں زندگی کیسے بسر کی جاتی ہے، یہاں تو سمجھوتے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ بغیر کسی سمجھوتے کے اپنی ہی بات کیے جا رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ مجنون ہیں، آپ دیوانے ہیں۔ یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کے لیے، توحید کے لیے کیا کیا باتیں سننی پڑی ہیں۔ اگر آپ فرشتے کیوں نہیں لے آتے ہیں، آپ فرشتے کیوں نہیں لے آتے اگر آپ سچے ہیں؟ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ فرشتے جب آتے ہیں تو پھر مہلت نہیں ملا کرتی، ان کا نہ آنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ ابھی تمہیں مہلت مل رہی ہے۔ اور جہاں تک اس الذکر کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، یہ الذکر، یہ نصیحت ہم نے ہی نازل کی ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے المائدہ میں یہ گزر چکا کہ گزشتہ کتابیں ان کی حفاظت اللہ نے امتوں پہ ڈالی تھی، بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، لیکن وہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکے۔ قرآن مجید چونکہ قیامت تک کی کتاب ہے تو اللہ نے اس کی حفاظت امت پر نہیں ڈالی، خود اپنے ذمہ لی ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کی حفاظت اللہ اپنے ذمہ لے اس میں کوئی تبدیلی نہیں واقع ہو سکتی۔ قرآن مجید جیسے اللہ جل شانہ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، ویسے ہی نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے اور قیامت تک کسی کمی بیشی کے بغیر اسی طرح باقی رہے گا۔ تو فرمایا کہ ہم خود اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ سے پہلی امتوں میں بھی ہم نے رسول بھیجے، لیکن جب بھی کوئی رسول آتا تھا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کو مجنون کہا جا رہا ہے تو پہلے انبیاء کا بھی اسی طرح مذاق اڑایا گیا۔ یہ تکذیب کی عادت ہم ان مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے پہلے لوگوں کی سنت اور ان کی عادت وہ گزر چکی۔ اگر ہم آسمان کا دروازہ ان کے لیے کھول دیں، بالفرض یہ کہتے ہیں نا ہمیں معجزات دکھائیں، اگر ان کے کہنے کے مطابق ہم آسمان کا دروازہ ان کے لیے کھول دیں اور یہ اس میں چڑھنے لگیں تو کیا کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے، بلکہ ہم پہ جادو ہو گیا ہے۔ یعنی مانیں گے پھر بھی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے ٹھان رکھی ہے ہم نے بات نہیں ماننی۔ تو جو آدمی یہ ٹھان لے کہ ہم نے بات نہیں ماننی وہ کبھی نہیں مانے گا، خواہ اسے کتنا بڑے سے بڑا معجزہ دکھا دیا جائے۔ اس نظام کائنات کے بارے میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان میں مضبوط قلعے رکھے، مضبوط قلعے دکھائی نہیں دیتے، لیکن آسمان یہ کائنات ہے یہ اللہ نے ایک خاص انداز میں پیدا کی۔ مختلف خطے ہیں، ہر خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنے خطے سے تجاوز کر کے دوسرے خطے میں نہیں جاتا۔ مضبوط قلعے ہیں، پہرے ہیں۔ ہم ایئر لائن سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ایئر لائن جب جہاز اڑتا ہے تو اس کے لیے خاص راستہ مقرر ہے، اور ایک ہی وقت میں اس فضا میں ہزاروں جہاز اڑ رہے ہوتے ہیں لیکن آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس کے لیے جو راستہ مقرر ہے وہ اسی پہ چل رہا ہے۔ وہ راستے نظر نہیں آتے لیکن پائلٹ بیٹھا ہوا ہے اس کو معلوم ہے۔ اسی طرح اس سے اوپر جتنی بڑی کائنات ہے، یہ کائنات کتنی بڑی ہے ابھی انسان اس کی حقیقت کو نہیں پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مضبوط قلعے بنا رکھے ہیں، اس میں فرشتوں کے پہرے ہیں اور ہر خطے کا اپنا ایک نظام ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ان قلعوں کو مزین کیا دیکھنے والوں کے لیے، یعنی وہاں پہ سیارے ہیں، ستارے ہیں جو چمکدار ہیں اور کتنا خوبصورت آسمان نظر آتا ہے۔ اور ان آسمانوں کو، ان بروج کی ہم نے حفاظت کی ہے شیطان مردود سے، مگر کوئی جو سن گن لینے کی کوشش کرے، کوئی بات چرا لے۔ شیاطین پہلے جایا کرتے تھے اور اوپر سے کوئی بات سن لیتے تھے، سورہ صافات میں اس کا ذکر موجود ہے
تو کوئی سنگن لیتے تو یہاں زمین میں ان کے ایجنٹ اور ان کو ماننے والے لوگوں کے پاس، ان عاملوں کے پاس آ کر ان کے کان میں کوئی بات ڈال دیتے، وہ بات سچی ہوتی تھی، تو وہ ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر اپنا دھندا چلاتے تھے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور نبوت کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ تو اب وہ کوشش کرتے ہیں جانے کی، لیکن اوپر سے شعلہ روشن، ایک شہاب ثاقب، شہاب مبین، وہ ان کا پیچھا کرتا ہے۔ اور یہ جس کو ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں، یہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں روزانہ گر رہے ہوتے ہیں یہاں زمین تک۔ تو کبھی کبھار کوئی ایک آ جائے، لیکن زمین کی یہ فضا کی حد جب ختم ہوتی ہے تو اس کے اوپر کروڑوں برس رہے ہوتے ہیں، شیاطین کی مجال نہیں ہے کہ اوپر جا سکے۔ یہ تو آسمان کا حال ہے۔ زمین ہم نے بچھائی اور زمین میں ہم نے پہاڑ، بلند و بالا پہاڑ رکھ دیے تاکہ زمین ڈولنے نہ پائے۔ زمین گویا ایک کشتی کی طرح ہے، پانی زیادہ ہے، خشکی کم ہے۔ تو جیسے جہاز کے نیچے ایک لنگر ہوتا ہے جس سے کہ جہاز ڈولنے نہیں پاتا، تو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو اس زمین کا لنگر بنا دیا کہ جس سے زمین ڈولنے نہیں پاتی۔ اور اس زمین میں ہم نے ہر طرح کی نپی تلی نباتات وہ اگائی ہیں، جس میں ظاہر ہے کہ انسان بھی ہیں، جانور بھی ان کا کھاجا ہے۔ اور اسی زمین میں ہم نے تمہارے وسائل معیشت رکھ دیے، تمہاری روزیاں وہ اس زمین کے اندر رکھ دی، اور ان کی بھی جن کو تم رزق نہیں دے رہے۔ اللہ کی خدا جانے کتنی مخلوق ہے، اللہ ان کو بھی پال رہا ہے، اسی زمین میں ان کو بھی روزی مل رہی ہے۔ اب ایک اصول بیان فرما دیا کہ ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں، ہر چیز کے خزانے ہیں، اور ہم ان میں سے ایک مقرر اندازے کے مطابق نازل کر رہے ہیں۔ سردی کتنی ہوگی، گرمی کتنی ہوگی، کہاں کتنی ہوگی، جی اسی طرح پر زمین سے اگنے والی چیزیں، آسمان سے بارشیں کتنی برسیں گی، کہاں کہاں برسیں گی، اور کس کو اولاد ملے گی، کتنی ملے گی، کیسی ملے گی، رزق کتنا ملے گا، ہر چیز کا اللہ کے یہاں خزانہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک معلوم اندازے کے مطابق وہ لوگوں پر اتارتا ہے۔ یعنی پوری یہ کائنات ایسے نہیں ہے کہ اندھا دھند چل رہی ہے، بلکہ اس کا چلانے والا موجود ہے، اور وہ اپنے اصول کے مطابق اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ پھر بارشیں دیکھو، ان ہواؤں کو ہم نے بار آور بنایا کہ وہ پانی سے بھرے بادل اڑا کر لے آتی ہیں، اور اس سے ہم پانی برساتے ہیں، تمہیں پانی پلاتے ہیں، اور تم ان کا خزانہ کرنے والے نہیں تھے۔ زمین میں پانی کا خزانہ، آسمان میں یہ بادل یہ خزانہ پانی کا لے کر آتے ہیں، اور ہماری زندگی پانی سے وابستہ ہے۔ تو گویا ہماری زندگی کی بقا کا سامان یہ لوگ لے کر، یہ ہوائیں اور بادل لے کے آتے ہیں۔ ہم اگر چاہتے تو ہم اس کا خزانہ نہیں کر سکتے تھے، بڑا مشکل تھا۔ کوشش کرتے ہیں اب بھی انسان ڈیم بن جائیں، ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے، اور کچھ سال گزرتے ہیں کہ پھر ان کے اندر تبدیلی کرنی پڑتی ہے، ان کو درست کرنا پڑتا ہے، ڈیم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، تباہی آتی ہے۔ لیکن یہ زمین کے نیچے اللہ نے کتنے بڑے بڑے ڈیم بنا رکھے ہیں، انسان کھودتا ہے اور پانی نکال لیتا ہے، یہ سب اللہ کا خزانہ ہے۔ اور ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی ماریں گے، اور ہم ہی وارث ہونے والے ہیں۔ انسان کتنا کچھ جمع کر لے، اولاد کے پاس جائے گا، اور اس کی اولاد کے پاس، ایک دن ایسا آئے گا کہ جب اولاد نہیں ہوگی، اور یہ کائنات میں سب کچھ چھوڑ کر انسان چلا جائے گا، اور جو کچھ ہے اسی کے پاس جائے گا جو اس کا حقیقی مالک ہے۔ تو فرمایا کہ ہم ہی وارث ہونے والے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزر گئے، اور ہم جانتے ہیں جو تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ تیرا رب ان سب کو جمع فرمائے گا، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے۔ اب انسان اور جن کی تخلیق کا ذکر، ہم نے انسان کو ایک بدبودار گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ گارا کافی دیر گزر جائے تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی، یا یوں کہہ لیجئے کہ خمیر
اس کا اٹھتا ہے۔ آٹا دیکھا ہے آپ نے، گوندا جاتا ہے تو پھر کافی دیر رہ جائے تو اس میں خمیر اٹھتا ہے، سمیل آتی ہے۔ مٹی میں بھی یہی حال ہوتا ہے، وہ بدبودار بھی ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ چکنا پن وہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر خشک ہوتی ہے تو وہ ٹھیکری کی شکل اختیار کر لیتی ہے، کھنکھناتی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا اسی مٹی سے خمیر اٹھایا اور پھر خشک کرنے کے لیے چھوڑ دیا، ڈھانچہ بنایا، خشک ہوا، کھنکھنانے لگی، پھر اللہ نے اس میں اپنی طرف سے ایک روح اس کے اندر پیدا فرما دی، اپنی صفات کا ایک پرتو انسان پر ڈال دیا۔ اس طرح انسان کی تخلیق ہوئی۔ اس سے وہ نظریہ غلط ثابت ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ انسان ارتقاء سے انسان بنا، پہلے کیا تھا، پھر بندر بنا، بندر کی ترقی ہوتی گئی اور یہ انسان بن گیا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ کون سا خوش قسمت بندر تھا کہ جس کی اولاد یہ انسان بنی ہے۔ اب اس کے بعد تو ہزاروں برس گزر گئے، ہم نے تو نہیں دیکھا کسی بندر کی اولاد انسان بنی ہو۔ لگتا ہے کہ جو اس فلسفے کا قائل ہے انہی کے بڑوں میں سے ہو سکتا ہے کہ بندر گزرا ہوا ہو، ہمارے سامنے تو کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ نے یہ بتایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو ایک بہترین ڈھانچے میں، بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ اب یہ بندر کا سانچہ حسین نہیں ہے، اور یہاں اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی جی، مٹی کا خمیر وہ اٹھا، خشک ہوا، اور پھر اس کے اندر ہم نے روح پھونکی اور جیتا جاگتا انسان بن گیا، اور اسی انسان سے پھر انسان کی نسل جاری ہوئی ہے۔ انسان کی تخلیق کے بعد اب جنوں کا حال ہے۔ جنوں کو ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا، انسان کی تخلیق بعد میں ہوئی، جنات کی تخلیق اس سے پہلے ہوئی، اور جنات کی تخلیق ایک لو کی آگ سے ہوئی، یعنی لطیف آگ، ہاٹ گیس پلازما، ایسی آگ کہ جس کے اندر کوئی دھواں، کوئی ملاوٹ، کوئی آمیزش نہیں تھی، بالکل صاف شفاف ایک لطیف آگ۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا فرمایا، انسان سے پہلے پیدا ہوئے، اور ان کا مادہ تخلیق وہ آگ ہے۔ انسان کے مزاج میں ترابی وہ عنصر اور جذبے پائے جاتے ہیں، تواضع پائی جاتی ہے اور اللہ کے سامنے جھکنا۔ جنات کی تخلیق ایسی ہے کہ اس میں ایک ترفع ہے اور ایک شرارت کا پہلو وہ پایا جاتا ہے، اور شیطان وہ جنوں میں سے تھا، اس کی تخلیق اسی آگ سے تھی، اسی وجہ سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے یا انسان کی عظمت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہی واقعہ انسان کی تخلیق کا اور ابلیس کی نافرمانی کا وہ بیان فرمایا جو اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ شیطان کے عزم کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ چونکہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، تو نے مجھے بھٹکا دیا ہے معاذ اللہ، تو میں انسان کے لیے اس زمین میں دل فریبیاں پیدا کروں گا، انسان ان دل فریبیوں میں کھو جائے گا اور میں ان کو گمراہ کروں گا۔ ہاں جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، جو تیرے برگزیدہ بندے ہیں، ان پر میرا کوئی زور نہیں چل سکے گا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہاں جو میرے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چل سکتا، میرے جو میرے ہوں گے ان عبادی، ان پر تیرا زور نہیں چل سکتا۔ ہاں تیرے پیچھے وہی چلیں گے کہ جن کی طبیعت میں شیطنت پائی جاتی ہے، جو تیری بات سنیں گے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے تو بھی کر لے جو کرنا ہے، لیکن انجام کار تم سب کو جہنم میں جانا پڑے گا، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کا ایک حصہ وہ قسمت میں لکھ دیا گیا، اس دروازے سے اتنے داخل ہوں گے، اس سے اتنے داخل ہوں گے، اور زیادہ تعداد تو جہنم میں جانے والوں کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 7 دروازے بیان فرمائے اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب سے زیادہ وسیع ہے۔ ان جہنمیوں کے مقابل اللہ نے اہل جنت کے حال بیان فرمائے کہ یہ متقین
جو لوگ ہماری مرضی کے مطابق دنیا کی زندگی بسر کر کے آئے، یہ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، حکم ہوگا کہ ان جنتوں میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ۔ اب یہاں اس جنت میں تمہیں کوئی کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ دلوں میں جو کچھ کدورت ہوگی بتقاضائے بشریت، اس دنیا میں اگر دل میں کسی کی جانب سے کوئی غبار ہے، کوئی کدورت ہے، تو ہم دلوں سے اس کدورت کو نکال دیں گے اور بھائی بھائی ہو کر رہیں گے، تختوں پر بیٹھیں، عالی شان تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ جنت میں نہ تو کوئی تھکاوٹ ہوگی، نہ ہی ان کو کبھی جنت سے نکالا جائے گا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے کہ جنت میں صرف سیر نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رکھا جائے گا۔ فرمایا کہ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے انی انا الغفور الرحیم، کہ میں ہی غفور ہوں، میں ہی رحیم، بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا۔ میرے بندوں کو بتا دیجئے، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ ان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرا عذاب یہ شدید اور المناک عذاب، دردناک عذاب، یہ بھی بتا دیجئے۔ یعنی انسان اللہ کی شان غفوریت اور شان رحیمیت پر مغرور نہ ہو جائے کہ بخشنے والا ہے، میں جو چاہے کرتا رہوں۔ نہیں، اللہ پکڑ بھی کر سکتا ہے، تو ڈرنا چاہیے کہ کہیں میرے کسی عمل سے اللہ تعالیٰ پکڑ نہ لے۔ اب انہی دو جلووں کو دکھانے کے لیے کہ جب میں نوازتا ہوں اور یا پکڑتا ہوں تو پھر کیسا ہوتا ہے۔ نوازش کا ذکر، نوازش کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ مہمان ان کے پاس آئے، فرشتے انسان کی شکل میں مہمان بنے، اور یہ واقعہ بھی گزر چکا، اور انہوں نے آ کر بشارت دی۔ سورہ ہود میں ہے کہ جب بشارت ملی تو ان کی اہلیہ محترمہ، زوجہ محترمہ حضرت سارہ نے یہ کہا کہ میں ماں بنوں گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبم تبشرون، میں بوڑھا ہو چکا تو مجھے کیا بشارت دے رہے ہو؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ دونوں نے اس موقع پر اپنے تعجب کا اظہار کیا، لیکن فرشتوں نے کہا ہم آپ کو سچی بشارت دے رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں، نا امید نہ ہوں۔ فرمایا کہ ہاں، اللہ کی رحمت سے گمراہ لوگ ہی نا امید ہوا کرتے ہیں، یعنی زندگی کے آخری لمحے تک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مجرم قوم کی جانب جا رہے ہیں، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی جانب۔ ان کو سزا ملے گی اس قوم کو، لیکن آل لوط کے گھرانے کو ہم بچا لیں گے، ہاں ان کی بیوی وہ اس سزا کی لپیٹ میں آئے گی۔ پھر ذکر ہے کہ جب وہاں پہ پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم تو اجنبی لوگ دکھائی دیتے ہو، میں تمہیں پہچان نہیں رہا۔ اب وہ انسانی شکل میں گئے تھے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ انسانی شکل میں جب فرشتے آئیں تو پیغمبر بھی نہ پہچان سکے، جیسے حضرت ابراہیم کے پاس آئے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل ایک صحابی کی شکل میں آئے۔ جب چلے گئے تو پھر آپ کو بتایا گیا کہ یہ تو جبریل تھے۔ وہاں پہنچ کر لوط علیہ السلام کے اس علاقے میں پہنچ کر وہ مہمان ہوئے ان کے، اور قوم نے چڑھائی کر دی، ان کے گھر پہ دھاوا بول دیا، اور انہوں نے بہت کچھ سمجھایا۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، رسوا نہ کرو۔ کہنے لگے کہ اولم ننہک عن العالمین، تم نے کیا سارے جہان کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ تم نے کیا سب لوگوں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ نہ تو خود ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہو ان برائیوں میں، اور جو تمہارے پاس آئیں ان کو بھی تم بچانے کی کوشش کرتے ہو؟ ایسا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے عاجزی سے اپنی بیٹیوں کی بات کی، یعنی جب اتنی عاجزی ہو گئی، اتنے تنگ دل ہو گئے کہ انہوں نے کہا میری بیٹیوں سے نکاح کر لو، لیکن اس کام سے باز آ جاؤ۔ تو درمیان میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں لعمرک، تیری جان کی قسم، خطاب ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ تیری جان کی قسم، تیری عمر کی قسم، یہ مستی میں، اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے،
یہ لوگ اپنی مستی میں اندھے ہو رہے تھے، اتنے بدمست تھے، ان کو سوجھ نہیں رہا تھا کہ اللہ کا پیغمبر تمہیں کیا کہہ رہا ہے، کس حد تک عاجزی سے تمہیں سمجھا رہا ہے، اور تم ایک ہی مطالبہ کیے جا رہے ہو۔ تو یہاں قسم اٹھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی اور آپ کی عمر کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے خدا کو نہیں سنا، یعنی قرآن پاک میں میں نے کہیں نہیں سنا، نہیں دیکھا، میں نے خدا کو نہیں سنا کہ اس نے محمد کی جان عزیز کے سوا کسی جان کی قسم کھائی ہو، میں نے نہیں سنا۔ کتنے انبیاء ہو گزرے، اولو العزم انبیاء، لیکن قسم اگر اللہ نے اٹھائی ہے تو محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جان عزیز کی قسم اٹھائی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کائنات میں کوئی جان آپ سے افضل، اکرم اور اشرف نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ چنانچہ پاؤ پھٹتے ہی یعنی صبح کے وقت اللہ کا عذاب آیا اور اس بستی کو تل پٹ کر دیا گیا اور پتھروں کی بارش ہوئی۔ فرمایا کہ ان باتوں میں دھیان دینے والوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں، وہ ان میں غور کر کے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ اور یہ بستی قوم لوط کی، اسی طرح پر اصحاب ایکا کی یعنی اہل بستی کی، اہل مدین کی وہ بستیاں قریش سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے راستے پر واقع ہیں۔ وہ حجاز سے جب شام کو جاتے تھے، راستے میں یہ دونوں بستیاں آتی تھیں، تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم کوئی ایسی بات تمہیں نہیں سنا رہے کہ جو تمہارے لیے اندیکھی ہو اور انسنی ہو۔ تم لوگوں نے ان کے واقعات سنے، اب بھی سنائے جا رہے ہیں، ان کی تباہ شدہ بستیوں کو تم شام جاتے آتے دیکھ رہے ہو، لیکن پھر بھی تمہیں اپنے انجام کے کوئی فکر نہیں ہے۔ فرمایا کہ صرف یہی نہیں، قوم سمود نے بھی رسولوں کی تکذیب کی تھی اور ان پر بھی، ان کے پاس بھی ہماری آیتیں نشانیاں آئیں، لیکن وہ اعراض کرتے رہے اور کتنی بہترین زندگی بسر کر رہے تھے۔ عالی شان محلات، پہاڑوں کے اندر محلات، یعنی ان کے بنائے ہوئے ہزاروں سال پہلے کے ان کے گھر بنے ہوئے آج بھی موجود ہیں مدائن صالح میں، آپ نیٹ پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی جو لوگ گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہی عرصہ پہلے یہ محلات اور ان کے مکانات بنے تھے، ابھی تک ویسے موجود ہیں اور بڑے، یعنی ایسا لگتا ہے بڑے جدید ترین۔ یہ جو پنجاب اسمبلی کا نقشہ ہے بالکل فرنٹ پر، ان کے گھروں پر بھی بالکل یہی نقشہ بنا ہوا ہے، ہزاروں سال پہلے کا۔ تو کتنے وہ لوگ ترقی یافتہ تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کی، گناہوں پر اصرار کیا، تو نتیجہ یہ ہو گیا کہ ایک دھماکہ خیز آواز آئی، ایک چنگھاڑ تھی، بس اس چنگھاڑ نے پکڑا تو جو کچھ انہوں نے مضبوط مکانات بنائے تھے کہ یہاں کوئی سیلاب نہیں آ سکے گا، کسی زلزلے کا اثر نہیں ہوگا، لیکن کان تو سلامت تھے، بس وہ آواز آئی اور اتنی شدید آواز تھی کہ دل پھٹ گئے اور جہاں تھے وہیں پر گر گئے۔ اب بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہڈیاں وہ پڑی ہوتی ہیں۔ یہ ان قوموں کا ذکر کیا، تنبیہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اس کے بعد ارشاد ہے، ہم نے آسمانوں کو، زمین کو اور اس کا مابین، اس کے درمیان جو کچھ ہے، اس کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، ایک حقیقت تک پہنچانے کے لیے اس کو یہ سب حقیقت ہے، حق ہے، اس سے اللہ کو پہچانا، اور یہ قیامت آ کر رہے گی۔ وہ جو گھڑی ہے، وہ گھڑی الساعہ، وہ گھڑی ہر انسان کے دل میں وہ موجود ہے، وہ گھڑی آنے والی ہے، لہٰذا آپ ان سے خوبصورت طریقے سے درگزر کریں، کنارہ کشی کریں۔ یقیناً تیرا رب بہت خوب پیدا کرنے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ یہ جس دولتوں پر ناز کر رہے ہیں، ذرا آپ سوچئے کہ آپ کو ہم نے کیا دولت عطا فرمائی۔ آپ کے پاس، آپ کو ہم نے 7 ایسی آیتیں عطا فرمائی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم عطا فرمایا، سورہ فاتحہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ یہ قرآن عظیم بھی اللہ نے سورہ فاتحہ کو قرار دیا۔
فرمایا کہ یہ صرف سورہ فاتحہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے ملنے کے بعد دنیا بھر میں مختلف طرح کے لوگوں کو ہم نے جو مختلف دولتیں اور نعمتیں عطا فرما رکھی، کبھی انہیں آنکھ بھر کر نہ دیکھیے، ان کی جانب آنکھیں نہ اٹھائیے، نظر بھر کر نہ دیکھیں، اور ان پر غم نہ کھائیے، اہل ایمان پر شفقت فرمائیے، اور کہہ دیجئے کہ میں تو ایک کھلا ڈرانے والا بن کر آیا ہوں، لہٰذا میں کھلے الفاظ میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کہ اگر تم جرم کرو گے، برائی کرو گے تو اس کا انجام برا ہوگا۔ فرمایا کہ ان سے پہلے بھی کچھ لوگ ایسے گزر گئے کہ جنہوں نے قسمیں اٹھائیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، اور پھر قسمیں اٹھائیں اللہ کے پیغمبر کو شہید کرنے کے لیے۔ مختلف واقعات ہیں۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ الذین جعلوا القرآن عضین، قرآن کو یعنی کلام الہی کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ ہم مانیں گے اور یہ بات ہم نہیں مانتے۔ تو فرمایا تیرے رب کی قسم ہے، دیکھیے اس میں کیا پیار کا انداز ہے، تیرے رب کی قسم ہے ہم ان سب سے پوچھیں گے، جو کچھ دنیا میں کرتوت کرتے رہے ان سب کے بارے میں ہم ان سے پوچھیں گے، تیرے رب کی قسم ہے۔ آپ جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ خوب کھول کر سنا دیں، اور ان مشرکین سے اعراض کریں، ان کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو یہ مجنون کہتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، انا کفیناک المستہزئین، ان مذاق کرنے والوں سے اللہ آپ کی کفایت کرے گا، ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ اللہ اکبر، ہم آپ کے لیے کافی ہیں، اور جس کی حفاظت، جس کی کفایت اللہ خود فرمائے، کون ہے کہ جو ان کی عزت گھٹائے؟ کوئی نہیں گھٹا سکتا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور تاریخ پوری شہادت دے رہی ہے، قرآن کی اس آیت کی تاریخ شہادت دے رہی ہے کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی، گستاخی کی، وہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوا ہے، اور قیامت کے دن میں ذلیل اور رسوا ہوگا، اس لیے کہ اللہ آپ کی عزت کی حفاظت اللہ خود فرما رہا ہے۔ یہ مستہزئین کون ہیں؟ مذاق اڑانے والے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بنا رکھا ہے، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ اب پھر تسلی ہے، ہم جانتے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ پڑتا ہے، آپ تنگ دل ہوتے ہیں، آپ رنجیدہ ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ یعنی یہ جو فرمانا ہے کہ ہم جانتے ہیں، اس میں پیار بھی ہے اور تسلی بھی ہے۔ جب کسی کو یہ پتہ ہو کہ میرا مالک، جو کچھ میں اپنے مالک کے لیے تکلیفیں اٹھا رہا ہوں، میرا مالک اسے جانتا ہے، تو انسان کے لیے وہ تکلیف اور مشقت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ جانتا ہے، اور مالک بھی ایسا جو سب کچھ کر بھی سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ آپ کیا کیجئے، آپ ہماری عبادت کریں، اپنے رب کی تحمید کے ساتھ تسبیح کریں، اور ہمارے سامنے سجدہ نیاز بجا لائیں، اپنی پیشانی ہمارے سامنے خم کرتے رہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ عبادت یعنی زندگی کے سارے کام ہمارے حکم کے مطابق انجام دیتے رہیں، یہ ہے اصل میں عبادت۔ صرف نماز پڑھ لینا یا روزہ رکھ لینا صرف یہی عبادت نہیں، یہ عبادت کی ایک قسم ہے، ایک حصہ ہے عبادت کا۔ اور زندگی عبادت تب بنتی ہے کہ جب زندگی کا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ تو فرمایا کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ یقینی گھڑی آ پہنچے، یعنی دم آخر، آخری سانس تک ہمارے بندے بن کر آپ جئیں، بندگی میں، ہماری بندگی میں اپنی زندگی بسر کریں، تو یقیناً آپ کامیاب ہوں گے۔ یہ نصیحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بھی کی جا رہی ہے کہ دین کا کام کرتے ہوئے مخالفت ہو تو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے،
کام کرتے رہیں اور اللہ کی حمد و ثنا میں اس کی عبادت میں اپنی زندگی بسر کریں۔ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و بارک وسلم۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ سنا ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنا، دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ ہم تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اپنا حبیب ہمیں ہماری جانب رسول بنا کر بھیجا۔ اے اللہ ہم تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، آپ نے قرآن جیسی کتاب ہماری رہنمائی کے لیے بھیجی۔ اے اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔